آپ کا پروفیشن کوئی بھی ہو، کوئی پروفیشن آپ کو صوفی بننے سے منع نہیں کرتا۔ صوفی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی درگاہ پہ ہوں، یا صوفی ہونے کے لیے یہ کہاں ضروری ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، یا صوفی ہونے کے لیے یہ کہاں ضروری ہے کہ آپ کہیں واعظ ہوں یا خطیب ہوں۔ آپ واعظ ہیں تو بھی صوفی ہو سکتے ہیں، آپ کسی درگاہ پہ ہیں تو بھی صوفی ہو سکتے ہیں، اور آپ کسی درگاہ پہ ہیں بھی تو صوفی نہیں بھی ہو سکتے، اور اگر آپ کسی لیبارٹری کے اندر ہیں اور سائنٹسٹ ہیں تو بھی آپ صوفی ہو سکتے ہیں، اور آپ اگر اکانومسٹ ہیں تو بھی صوفی ہو سکتے ہیں، اور آپ بینکر ہیں تو بھی صوفی ہو سکتے ہیں، کیونکہ تصوف ایک رویے کا نام ہے۔ جو عجز اختیار کر لے، جو سخاوت اختیار کر لے، جو معاف کرنا اختیار کر لے، جو آہستہ بولنا اختیار کر لے، جو احترام دینا اختیار کر لے، جو اپنے ہر عمل کو خالص کر لے اور بندوں سے جزا کا متلاشی نہ ہو، کسی سے صلہ طلب نہ کرے، احسان کے بدلے میں احسان کی توقع نہ کرے، اور احسان کی توقع کے بغیر وہ اچھائی کرتا چلا جائے، تو وہ صوفی ہے۔ اور کیا صوفی ہے؟ وہ صوفی ہے، وہ جو بھی کرتا ہے وہ صوفی ہے، اس کا جو بھی پروفیشن ہے وہ صوفی ہے۔ تو اپنے رویے میں آپ کے لیے قدغن نہیں ہے کہ صوفی ہونے کے لیے کوئی حلیہ ہے۔ یاد رکھیں، صوفی کا کوئی حلیہ نہیں ہوتا، صوفی کا کوئی حلیہ نہیں ہوتا۔ صوفی کسی بھی حلیے میں ہو سکتا ہے۔ اور وہ جیسے وارث شاہ صاحب کے بڑے چھوٹے چھوٹے محاورے ہیں، شیں سپ فقیر دا ویس کیا، اور ایک جگہ پہ انہوں نے فرمایا کہ جڑا وطن تے ذات وال دھیان دے وے دنیا دار ہے وہ درویش کیا۔ تو وطن ہے، ذات ہے، لباس ہے، حلیہ ہے، پروفیشن ہے، سٹیٹس ہے، یہ صوفی کے سوالات نہیں ہیں، وہ ان تمام سوالات سے ماورا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی آپ نے حلیے کو ڈینائی کر دیا، تو پھر تو آپ ٹربل میں ہیں، کیونکہ یہاں تو ایک اٹائر ہے مخصوص۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، 20th سینچری کا سب سے بڑا صوفی شاعر کون ہے؟ تو اس کے اٹائر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ سامنے تصویر لگی ہے اس کی، یہ کیا یہ صوفی کا اٹائر ہے جو آپ نے امیجن کر رکھا ہے؟ صوفیہ کی لگی ہیں تصویریں، یہ بھی ہے، یہ بھی صوفیہ کا اٹائر ہے، اور وہ بھی ایک صوفی کا اٹائر ہے۔ تو یہ صوفی دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں۔